جو کچھ ہوتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مشت میں تلک کے طور پہ اپنی بیٹی کو دے کے روانہ کر لیتے اور ان کی اشکشوئی کر لیتے ہیں کہ جا بیٹی جا، تجھے تو اب کچھ ملنا نہیں ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا پیسہ ہے، تھوڑا سا سامان ہے، یہ تھوڑی سی جہیز ہے، رقم لے کے چلی جا۔ مسلمانوں، ہم نے ان کے اس عمل کو اس طرح سے اپنایا کہ آج شادی بیاہ کے اندر رسم و رواج کو، روپے کو، پیسے کو، گاڑی کو، گھوڑے کو، جوڑے کو، میری کو، اپٹن کو، مڑوے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو اور موجودہ زمانے کے تمام تر خرافات کو نکاح کا لازمی حصہ بنا لیا۔ آج اس لازمی حصہ نکاح کے بنانے کی وجہ سے، پیسے کے مطالبے کی وجہ سے، لمبی چوڑی بارات کی وجہ سے، طرح طرح کے کپڑے کی خریداری اور مارکیٹنگ اور گھوڑے اور جوڑے، باراتیوں کے انتظام کی وجہ سے، بھوج اور بات اور تمام تر انتظامات کی وجہ سے بیٹیاں بوجھ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ ہماری بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ فرار ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ اپنے ایمان کا، اپنے قرآن کا، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا سودا کر رہی ہیں۔ اور آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، آپ میں سے 99% لوگوں سے تنہائی میں فردن فردن پوچھا جائے گا کہ بولو یہ رسم ٹوٹنا چاہیے کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے؟ سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سنت کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ایک مسلمان کہے گا ہاں مولانا صاحب یہ غلط ہے، بیٹی بوجھ بنتی چلی جا رہی ہے، زنا آسان ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، اس رسم کو ٹوٹنا چاہیے، بارات کو چھوٹنا چاہیے، چند لوگوں کے ساتھ نکاح مسجد میں منعقد ہونا چاہیے۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ آپ اگر ایک طرف یہ بات کہتے ہیں تو اجتماعی صورتحال یہی ہے کہ یہی مسلمان اور یہی مولوی اور یہی حافظ صاحب، میرے جیسا جبہ اور امامہ والا مولوی، اس بیچ سماج میں رہنے والا، سب کے ساتھ مل کے وہی کر رہے ہیں جو غیر قوم کر رہا ہے۔ اس لیے سماج کے یہاں ہم نے آنے والے تحفظ شریعت کے بینر تلے ان کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے آنے والے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، اگر واقعی آپ ایمان والے ہیں، آپ قرآن والے ہیں، سنت و شریعت والے ہیں، نبی والے اور نبی کے دین والے ہیں، تو اس انفرادی طور پہ جو آپ سوچتے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں جو سوچتے ہیں، سنت کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے، ایمان کے بارے میں جو آپ کا ایمان کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اجتماعی طور پہ گھر میں، محلے میں، سماج میں